گرفتاری کے تیسرے روز سیتا سخت مسلح پہرے میں کسی بند عدالت میں پیش کی گئی اور وہاں سے اس کے بیان کی جو تفصیلات جاری ہوئیں انہوں نے میرے چھکے چھڑا دیے۔ سیتا نے ان چاروں کے قتل اور بقیہ 3 کے زخمی ہونے کے سلسلے میں تقریباً وہی سب کچھ بتایا جس کا مجھے پہلے سے اندازہ تھا۔ اس نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جوش میں آ کر میری شخصیت بھی بے نقاب کر دی تھی۔ اس نے بڑے فخر سے عدالت میں کہا کہ وہ دنیا کے کسی قانون سے نہیں ڈرتی، اس نے جو کچھ کیا وہ درست کیا ہے۔ اگر عدالت نے اسے سزا دی تو اسے پورا یقین تھا کہ اس کا شوہر جان پر کھیل کر اسے آزاد کرا لے گا اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کی گرد بھی نہ پا سکے گی۔ میرا شوہر دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے، اخبار نے اس کا بیان نقل کرتے ہوئے لکھا تھا۔ اس نے برف کے پہاڑوں میں ایک دیو پیکر درندے کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے میں ناقابل یقین مہارت رکھتا ہے۔ تم مجھے قید کر دو مگر وہ مجھے رہا کرا لے گا۔ وہ بلا کا ذہین ہے، طاقت میں بھی اس کا ثانی ملنا محال ہے اور رقم سے وہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے۔ وہ جب چاہے لوہے سے سونا بنا کر اتنی رقم حاصل کر سکتا ہے جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگی۔ تم اسے کبھی نہیں پکڑ سکو گے۔ وہ جب چاہتا ہے صفدر علی بن جاتا ہے، جب چاہتا ہے گنگا رام بن جاتا ہے۔ وہ ایک انسان ہے مگر اس کے بے شمار بحروپ ہیں۔ میرا صفدر مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوگا۔ یہ پڑھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ سیتا نے نادانی میں میرے لیے بڑی دشواریاں کھڑی کر دی تھیں اور وہ ان کے نتائج سے بے خبر تھی۔ اس طرح اب پولیس میرے بارے میں ہر امکانی پہلو پر غور کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ اسی کے ساتھ کیمیا گری کا اہم راز بھی افشا ہو چکا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ عدالت اور پولیس کی کڑی باز پرس کے باوجود سیتا نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں لوہے کو سونا کیسے بنا لیتا ہوں۔ اس کے بعد تو مجھے ہر راہگیر کی نظریں اپنے وجود میں اترتی محسوس ہونے لگی۔ مجھے ہر آن یہ دھڑکا لگا رہنے لگا کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ اگلے روز کئی اخبارات میرے بارے میں سیتا کے انکشافات کو خوب اچھالتے رہے۔ ادھر معاملہ سنگین، جرم بہت واضح اور اقبال جرم موجود تھے، لہٰذا غیر روایتی انداز میں مقدمے کی مسلسل سماعت ہوتی رہی اور 4 دن بعد عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی۔ اپنے ہوش میں اس روز میں پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا ہوں۔ سیتا کے جیل پہنچائے جانے کے بعد اسے دیکھنے یا اس سے ملنے کی ہر امید دم توڑ گئی۔ اب بس ایک یہی راستہ رہ گیا تھا کہ میں خود کو بھی قانون کے حوالے کر دوں اور اپنے کردہ و ناکردہ گناہوں کی پاداش میں جیل میں ڈال دیا جاؤں تاکہ سیتا کے قریب رہ سکوں۔ سیتا کی زندگی کے بہترین 14 سال جیل کی عقوبت زدہ فضا کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ اپنے شوہر پر ناز کرنے والی وہ حسین و جمیل لڑکی جب طویل انتظار کے بعد مایوس ہو جاتی تو جیل میں ہی اس کی صحت کو گھن لگ جاتا۔ میرے تصور میں 14 برس بعد کی وہ تصویر ابھر آئی جس میں سیتا ہڈیوں کے بیمار ڈھانچے کی صورت میں بنارس جیل کے ہولناک آہنی پھاٹک سے نکل رہی تھی۔ میں بے چین ہو گیا، دل سے ہوک سی اٹھی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر خطرہ مول لے کر میں جیل میں سیتا سے ملاقاتی کی حیثیت سے جاؤں گا۔ اگر قدرت کا یہی فیصلہ تھا کہ میں سیتا کے ہمراہ ہندوستان کا قیدی رہوں تو میں کسی قیمت پر اس فیصلے کو نہیں ڈال سکتا تھا، ورنہ دوسری صورت میں شاید قانون کے محافظوں کی بصارت مجھے پہچاننے سے معذور ہو جاتی۔ میں اپنے سینے میں سلگتی آگ کو دبائے اس خشک نالے سے نکلا جسے ان دنوں میں شب بسری کے لیے استعمال کرتا تھا اور اپنے خیالات میں کھویا شہر کی طرف چل دیا۔ میرا ارادہ اسی دن جیل میں جا کر سیتا سے ملنے کا تھا۔ میں اپنے خیالات میں گم شہر کی طرف چلا جا رہا تھا کہ اچانک میری چھٹی حص نے قرب و جوار میں کسی خطرے کی موجودگی کی نشاندہی کی۔ میں نے ہڑبڑا کر آس پاس کا جائزہ لیا اور میرا دل یک بیک کنپٹیوں میں دھمکنے لگا۔ اس وقت میں شہر کے ایک نسبتاً کم آباد علاقے سے گزر رہا تھا جہاں سڑکوں پر اکا دکا ہی راہگیر نظر آ رہے تھے، مگر میرے عقب میں چند قدم کے فاصلے پر 2 دراز قامت اور جسیم کنڈے پتلونوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے شانے ملائے میرے پیچھے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ان سے بس ایک لمحے کے لیے میری نظریں چار ہوئیں اور میں نے محسوس کیا کہ ان کی عقابی نظریں میرے چہرے پر جم کر رہ گئی ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر تحقیر اور فتح مندی کے ملے جلے جذبوں میں ڈوبی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ غیر ارادی طور پر میرے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی، مگر وہ آہٹیں بدستور اسی فاصلے سے سنائی دیتی رہیں۔ وہ دونوں موت کے فرشتوں کی طرح میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، گو پولیس والوں کے چہرے پر بھی معصومیت نہیں برستی، لیکن میرا برسوں کا تجربہ بتا رہا تھا کہ میرا تعاقب کرنے والے محض گنڈے ہیں۔ اگر وہ سرکاری کارندے ہوتے تو مجھے یوں ڈرامائی انداز میں ہراساں کرنے کی بجائے للکار کر اپنے شبہات دور کرنے کے لیے کڑی اور 2 ٹوک باز پرس کرتے اور اس کے نتیجے میں ایک رائے قائم کر لیتے۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی، مگر وہاں سے بھی آہٹیں دور نہ ہوئیں۔ میں نے چلتے چلتے اپنا سر پیچھے گھمایا۔ وہ اسی طرح شانے میں لائے چلے آ رہے تھے۔ مجھے متوجہ پا کر ان میں سے ایک نے سر جھکا لیا اور اپنے ساتھی کے کان میں کوئی سرگوشی کی، اور وہ دونوں ایک ساتھ زور سے ہنس پڑے، سرد اور بھیانک سی ہنسی جس میں درندگی جھلک رہی تھی۔ یہ کیفیت ہیجان انگیز تھی۔ اگر وہ مجھ سے بات کر لیتے یا گھیر بھی لیتے تو میں اتنا پریشان نہیں ہوتا،
لیکن ان کے اس خاموش مگر کھلے تعاقب نے میرے اعصاب دہلا کر رکھ دیے۔ میں نے بتدریج اپنی رفتار کم کر دی اور شاید ان کے قدم بھی سست پڑنے لگے، اور جب میں ایک قدرے بارونق علاقے میں پہنچا تو میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ میں چلتے چلتے ایک دم رک گیا۔ ادھر وہ دونوں آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے اور میرے قریب آ کر میرے دونوں پہلوؤں پر آن رکے۔ تم لوگ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پرسکون لہجے میں ان سے پوچھا۔ پیچھا؟ بھلا ہم تمہارا پیچھا کیوں کرنے لگے؟ تم کافی دور سے میرے پیچھے لگے آ رہے ہو۔ میں بالکل قلاش اور مفلس آدمی ہوں، بھگوان کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اگر ہم خاموشی سے ایک ہی راستے پر چلے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہارا تعاقب کرتے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک میری طرف جھک کر سخت لہجے میں بولا۔ چھوڑو یار، کیوں ٹائم کھوٹی کر رہے ہو؟ پنڈت جی، تم نے داڑھی کب صاف کرائی ہے؟ اس کا دوسرا ساتھی میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرا دل یک بیک ڈوبنے لگا، مگر میں اپنے لہجے پر قابو رکھتے ہوئے کہا، فرض کرو کہ چند دن قبل ہی صاف کرائی ہے۔ شاباش، مجھے تم سچے آدمی معلوم دیتے ہو اور مجھے سچے آدمی پسند ہیں۔ اگر تم انکار کرتے تو اپنے چہرے پر تازہ صاف کی ہوئی داڑھی کے سبب نمایاں ہونے والی صاف رنگت کا جواز پیش نہ کر پاتے۔ اب جلدی سے اپنا نام بھی بتا دو۔ کیا یہ ساری گفتگو ہم کسی اور جگہ نہیں کر سکتے؟ میں نے اس سے پوچھا، مگر وہ بلا کا چالاک تھا۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں مکاری کی پرچھائیاں دیکھ لی تھیں۔ وہ فوراً سخت لہجے میں بولا، ٹنڈن کو فریب دینے والے صرف اور صرف موت سے دوستی کر پاتے ہیں۔ وہ زندگی بھر بنارس کی جیل میں سڑتی رہے گی اور تمہاری ہڈیاں کسی ویرانے میں گدھوں کے بوجھ سے چٹکتی رہیں گی۔ میں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑتی محسوس کی۔ پتہ نہیں تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں کی جیبوں میں بھرے ہوئے ریوالور موجود ہیں۔ تم کسی بھی بھرے بازار میں مارے جا سکتے ہو، لہٰذا حماقت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلے آؤ۔ عجیب دھونس ہے، پتہ نہیں تم لوگ کس غلط فہمی کا شکار ہو۔ میں سر جھٹک کر بولا، مگر ان کا اعتماد کم نہ ہوا۔ آخر کار میں ان کے آگے ہو لیا۔ ٹنڈن چند قدم کے فاصلے پر میرے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم سیاہ رنگ کی ایک آسٹن کے قریب پہنچ گئے۔ ٹنڈن مجھے ساتھ لے کر عقبی نشست پر بیٹھ گیا۔ دوسرے آدمی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی تیزی سے ایک طرف کو چل دی۔ کون ہو تم لوگ؟ اس شہر میں ہمارے نام کا سکہ چلتا ہے، ہمیں تم سے کوئی پرخاش نہیں، ہم صرف سونا بنانے کی ترکیب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹنڈن نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے دل ہی دل میں سیتا کو ایک موٹی سی گالی دی۔ میرے اندیشے درست نکلے تھے۔ عدالت میں اس کی حرزہ سرائی کے نتیجے میں پولیس کے علاوہ مقامی جرائم پیشہ افراد بھی میرے پیچھے لگ چکے تھے۔ سونا بنانا اگر ایسا ہی سہل ہوتا تو میں اس وقت تمہیں فٹ پاتھ پر گھومتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بکواس مت کرو، تمہاری اصلیت کی تہہ تک میں پہنچ چکا ہوں، اور اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو زبردست خسارے میں رہو گے۔ میں نفع نقصان سے بے نیاز ہوں۔ میں آخری لمحے تک مزاحمت کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ پھر سفر خاموشی سے جاری رہا۔ آخر سے آسٹن ایک سال خوردہ سے مضافاتی سڑک پر طویل سفر کرنے کے بعد پتھروں سے بنی ایک ذیلی سڑک پر اتر گئی، جس کا اختتام ایک چوبی پھاٹک پر ہوا۔ پھاٹک کے ارد گرد خاردار تاروں کے اندر تناور درخت پھیلے ہوئے تھے اور فضا امرودوں کی مہکار سے رچی ہوئی تھی۔ ہارن کی آواز پر ایک بوڑھے نے پھاٹک کھول دیا اور آسٹن دھول اڑاتی تیزی سے اندر گھستی چلی گئی۔ وہ امرود کا کوئی بہت بڑا باغ تھا، جس کے کافی اندرونی حصے میں تختوں کی ایک وسیع عمارت سی بنی ہوئی تھی، جس پر باہر سے سناٹے کا راج نظر آتا تھا۔ وہ دونوں مجھے لے کر اس غیر مقفل چوبی عمارت میں داخل ہو گئے، جو اندر سے خاصی مزین اور آراستہ تھی، اور بظاہر ہم تینوں کے سوا وہاں کوئی اور موجود نظر نہیں آتا تھا۔ چوبی عمارت کے پرتکلر ڈرائنگ روم کے بجائے ہماری پیش قدمی کا اختتام ایک بے رونق کوٹھری میں ہوا۔ یہاں فرش پر ایک میلی سی دری بچھی ہوئی تھی۔ ایک گوشے میں مضبوط آہنی الماری موجود تھی، جبکہ کھپریل کو سہارنے والی کڑیوں میں 3 آہنی کڑے جھول رہے تھے۔ وہاں میرے ہاتھ سے تھیلا چھین لیا گیا۔ ٹنڈن نے اسے فرش پر الٹا اور میرے پستول پر نگاہ پڑتے ہی اس کے لبوں پر زہر خن مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تمہارے پاس کیسے پنڈت جی؟ میں پنڈت نہیں، صفدر علی ہوں۔ تمہارا اندازہ درست نکلا تھا۔ میں سر جھکا کر بولا، شاباش، ہم سے معاملہ کر کے تم گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ ہمارے وسائل لامحدود ہیں، اور اگر تم نے استاد کا اعتماد جیت لیا تو ہمارے آدمی جیل توڑ کر سیتا کو تمہارے پاس پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ہمارے دھندے کالے مگر دل ہیرے کی طرح شفاف ہیں۔ سیتا کا بیان غلط تھا۔ میں سونا بنانے کی کوشش میں مصروف ضرور ہوں، مگر ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی۔ ویسے میں اس سلسلے میں تمہارے استاد کی تسلی کرانے کو تیار ہوں۔ استاد کی طرف سے اس معاملے میں ٹنڈن کو پورا اختیار حاصل ہے۔ اس بار دوسرا آدمی بول پڑا، یہ 2 طرفہ سودا ہے۔
جس کی صرف ایک ہی قیمت ہے، ہمارے لیے سونا تیار کرو اور ہم سیتا کو آزاد کرا دیں گے، اس کے علاوہ ہر بات بیکار ہے۔ مگر میں بتا رہا ہوں کہ میں ابھی سونا بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ برابری سے بات کرتے ہو تم، یہ سب بکواس ہے۔ ہم تشدد کے سامنے تم سے سب کچھ اگلوا لیں گے۔ اس عمارت میں اگر تم ذبح بھی کر دیے جاؤ نا تو تمہاری چیخیں کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکیں گی، اور اگر تم ہماری 3rd ڈگری سے زندہ بچ نکلے اور تمہارا یہ بیان سچ ثابت ہوا تو ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ گنیش مندر کے پجاری کے قتل کے سلسلے میں واقعاتی شہادتیں تمہارے خلاف ہیں، اور تم پاسی کے پھندے سے بچ بھی جاؤ تو لمبی قید سے ہرگز نہیں بچ سکو گے۔ سیتا کے ہاتھوں زخمی ہونے والوں نے تمہارے بارے میں پولیس سے جھوٹ بولا ہے، مگر ہمارے سامنے انہوں نے ہر سچ اگل دیا ہے۔ میری نظریں اپنے اس سامان پر جمی تھیں جو ٹنڈن نے تھیلے سے فرش پر الٹا تھا۔ 3.8 کا بدنما ہتھیار ٹنڈن کے ہاتھ میں تھا، مگر میں اس کی آخری گولی تک استعمال کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ فرش پر 2 ہتھیار اور بھی تھے۔ ایک تو وہی تیز دھار والا خنجر تھا جس کا پھل گنیش مندر کے خدمتگار کی موت کا بہانہ بنا تھا۔ دوسرا استرا تھا۔ استرے کی دھار گو مؤثر تھی، مگر کسی جاں گسل مرحلے میں اسے استعمال کرنا مشکل تھا، جبکہ خنجر مجھ سے نسبتاً دور ٹنڈن کے گھٹنے کے قریب پڑا تھا۔ اگر میری جنبش سے 1 ثانیہ قبل بھی اسے میری نیت پر شبہ ہو جاتا تو خنجر میرے ہاتھ لگنا ناممکن تھا۔ میں بظاہر یوں بیٹھا رہا جیسے ٹنڈن کی گفتگو نے میرے لیے لمحہ فکریہ پیدا کر دیا ہو، مگر میرا ذہن تیزی سے ان سے نجات حاصل کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ تمہارا فیصلہ بہت سخت ہے ٹنڈن۔ آخر کار میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ گفتگو کی ابتدا کی۔ میں تمہیں ہر طرح سے یقین دلانے کو تیار ہوں کہ میں آج تک سونا بنانے میں پوری کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ میں ہر کامیابی حاصل کر چکا ہوں، مگر میرا بنایا ہوا سونا اصل کے مقابلے میں ذرا سخت ہوتا ہے اور کسوٹی پر صراف کی بات پکڑ لے گا۔ ہاں، آنکھ سے بڑا تجربے کا صراف بھی دھوکہ کھا جائے گا، اور نرمی لانے کے لیے مجھے بھاندر ناس نامی ایک بوٹی درکار تھی جسے ہمالیہ پر بسنے والے آدم خور نیپالی قبائل پوچھتے ہیں۔ میں اسی کی تلاش میں اناپورنا کی طرف گیا تھا، مگر میرا مقدر یاور نہیں تھا جو میں بھاندر ناس نہ لا سکا، اور بمشکل اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ تم چاہو تو میں تمہیں منوں کے حساب سے ایسا سونا تیار کر کے دے سکتا ہوں، مگر سب سے پہلے تمہیں سیتا کو جیل سے نکالنا ہوگا تاکہ میں یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کر سکوں۔ اس سونے پر لاگت کیا آتی ہے؟ ٹنڈن کو شاید میری گفتگو پر یقین آ گیا تھا۔ بڑے پیمانے پر میں نے سونا صرف ایک بار بنایا ہے، اس کی لاگت 10 روپے تولہ سے زیادہ نہیں آئی تھی، اور اگر اسے اصلی سونے میں ملایا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس تجویز پر میں واقعی اچھل پڑا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا نہیں تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ تجربہ کامیاب رہے گا۔ اگر ہم ایک خاص تناسب سے ان دونوں کی ملاوٹ کر کے سونے کی اینٹیں ڈھال لیں تو کوئی کسوٹی ہماری چال نہ پکڑ سکے گی۔ اس طرح ہم بآسانی 10 کے 500 اور 600 روپے بنا سکتے ہیں۔ یہ بات پوری کرتے ہی مجھے اپنی حماقت کا خیال آیا۔ ٹنڈن کی تجویز پر میں یوں چونکا تھا جیسے اصل سونا تیار کرنا واقعی میرے بس کی بات نہ ہو، حالانکہ یہ مسئلہ پارس کے نہ ملنے تک باقی تھا، اور اب پارس پتھر کے ہوتے ہوئے میں ہر مقدار میں اعلیٰ ترین معیار کا سونا بنا سکتا تھا۔ بہرحال ٹنڈن کی تجویز پر مجھے یہ خلش ضرور ہوئی کہ اگر میں کراچی میں جمال سنیاسی کے ساتھ کیمیا گری کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال آ جاتا تو اس وقت میں اپنے ملک اور اپنے شہر میں بہترین زندگی گزار رہا ہوتا۔ بھاندر ناس کی تلاش میں نے جو ناقابل بیان صحبتیں جھیلی تھی، شاید میں ان سے بچ جاتا، مگر اگلے ہی لمحے خلش دور ہو گئی، کیونکہ میں نے ان صحبتوں کے بہت بھاری دام پائے تھے۔ سیتا، جو شاید اس صدی کی سب سے عجیب لڑکی تھی، محض بھاندر ناس کی تلاش کے بہانے میری بیوی بنی تھی، اور پارس پتھر، جو تاریخ کی شاید سب سے تہلکہ خیز دریافت تھی، اسی مہم میں میرے ہاتھ لگا تھا۔ یہ معاملہ ذرا مختلف ہے، مجھے استاد سے اجازت لینی پڑے گی، مگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ سیتا کو جیل سے نکالنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اگر استاد ہمارے منصوبے سے متفق ہو گیا تو تمہیں فوراً ہی کام شروع کرنا ہوگا۔ ہم سیتا کو جلد از جلد باہر لانے کی کوشش کریں گے، مگر اس بارے میں وقت کی کوئی شرط قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ گفتگو معقولیت کے رخ پر تھی۔ اس وقت میرے سامنے بے شمار مسائل بکھرے ہوئے تھے، اور سیتا کی رہائی کے معاملے میں بالکل بے بس تھا۔ سیتا کے لیے تنہا جیل سے نکل بھاگنا تو محض احمقانہ خیال تھا۔ اب اگر پارس پتھر ان لوگوں کی نظروں میں لائے بغیر مجھے ان کا تعاون حاصل ہو رہا تھا تو یہ میری غیبی امداد تھی۔ بعض اوقات بدترین لوگوں سے بھی قدرت بعض اچھے کام لے لیتی ہے، اور ٹنڈن شاید اسی صف میں شمار کیا جانے والا تھا، اور مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ ہر بڑے جرائم پیشہ کی طرح یقیناً ان لوگوں کا بھی مضبوط گروہ رہا ہوگا۔ میں کیمیا گری کے ذریعے ان کی ہمدردیاں جیت سکتا تھا۔ بنارس میں ان کی جمعیت میرے لیے زبردست سہارا بنی رہتی، اور میں ان کی پناہ میں روپوشی کا طویل عرصہ گزار سکتا تھا، حتیٰ کہ میرے اور سیتا کے افسانے محض خواب بن کر رہ جاتے۔ پھر میں سیتا کو لے کر بآسانی اپنے ملک کی طرف نکل سکتا تھا۔ میں نے خنجر اور استرے کو نظر انداز کر دی۔
ان سے الجھنے میں سراسر نقصان تھا۔ یوں میں شہر میں اپنے دشمنوں میں اضافہ ہی کرتا رہتا اور میرے لیے تنہا اتنے محاذوں پر برسر پیکار رہنا مشکل تر ہو جاتا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، میں ٹنڈن سے بولا، اور جب ہم ایک سمجھوتے پر پہنچ ہی چکے ہیں، میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے معاہدے کی بنیاد نیک نیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کوٹری غیر ضروری ہو گئی۔ میں ان کے قیدی سے مہمانی کے درجے پر آ گئی۔ ہم تینوں ڈرائنگ روم میں آئے تو ٹنڈن کہیں اور چلا گیا۔ اس کا ساتھی، جس کا نام جسونت راؤ تھا، میرے ساتھ رکا رہا۔ کیا یہ درست ہے کہ تم سیتا کو ہمالیہ کے علاقے سے لائے ہو؟ جسونت نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ مجھے وہیں ملی تھی۔ پر وہ وہاں کیسے پہنچی؟ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، میں اسے ٹالتے ہوئے بولا، مگر وہ اس قدر دلیر اور حوصلہ مند لڑکی ہے کہ ہمارے لیے اس کا تصور کرنا تک محال ہے۔ تم اسے غیر قانونی طریقے پر جیل سے نکالنا چاہتے، مگر اس کے بعد وہ کبھی آزادی کا سانس نہیں لے سکے گی۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں، اس کا رنگ و روپ اور چہرہ لاکھوں میں پہچانا جائے گا۔ وہ جب بھی کھلے بندوں باہر نکلی، دھر لی جائے گی۔ اس کا مجھے بھی اندازہ ہے، میں اسے گوشہ نشینی اختیار کرنے پر آمادہ کر لوں گا۔ وہ جس قدر سرکش ہے، اس سے زیادہ شوہر پرست ہے۔ اس کا تو مجھے اندازہ ہے۔ وہ تمہیں روئے زمین کا سب سے عقل مند اور طاقتور آدمی سمجھتی ہے، اور تمہارے بارے میں اس نے اپنے فخر کا اظہار کرتے ہوئے کھلی بے احتیاطی کی ہے۔ ہاں، اس معاملے میں وہ میری نادان دوست ثابت ہوئی ہے۔ محض اسی کے بیان کی وجہ سے تم ہمارے ہاتھ پہ لگے ہو۔ خیر، یہ تو شاید میری خوش قسمتی ہے۔ مجھے سیتا کی رہائی اور روپوشی کے لیے بھرپور مدد کی ضرورت ہے، جو مجھے تم لوگوں سے مل سکے گی، ورنہ اس شہر میں تو میں بھٹکتا ہی رہتا اور شاید کبھی کسی مضبوط گروہ تک نہ پہنچ پاتا۔ تم تو مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہوگے کہ یہ سارے رشی، سادھو، مہنت، پنڈت، گرو ساری عمر پراسرار علوم کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جن میں کیمیا گری سر فہرست ہے۔ بنواس تو محض مجبوری کا دوسرا نام ہے، ورنہ انہیں دولت مل جائے تو ان میں سے بیشتر سر سے پیر تک گناہوں کی دلدل میں غرق ہو جائیں۔ سیتا کا بیان چھپنے کے بعد ایک طرف تو سارے شہر کے لوگ تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہیں، دوسری طرف دولت حاصل کرنے کے رسیے جرائم پیشہ، بلکہ ہمارے ہم پیشہ لوگ تمہاری گھات میں ہیں، قانون کے محافظ ان کے علاوہ ہیں۔ اس بھیڑ میں یہ اتفاق ہی تھا کہ سب سے پہلے ہم نے تمہارا سراغ نکال لیا۔ ہاں، اسی لیے میں اسے اپنی خوش قسمتی تصور کرتا ہوں۔ پولیس تو مجھے سیدھی جیل ہی پہنچاتی، اٹھائی گیروں یا مکار رشیوں کے ہاتھوں میں پھنستا تو دو طرفہ فائدے کے بجائے صرف ان کے لیے سونا بنانے کا معاملہ زیر غور آتا، اور وہ میرے ساتھ سونا گلنے والی مشین کا سا رویہ رکھتے۔ مجھے سیتا کو ہر قیمت پر بھولنا ہی پڑتا۔ میں اسے بھرپور تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں سمجھوتے سے مطمئن ہوں۔ تم میری توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار ہو، تمہاری سوچ بالکل درست ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹنڈن بھی آن پہنچا۔ اس کے چہرے سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ استاد راضی ہوتا نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر میں وہ خود ہی یہاں پہنچ کر تم سے بات کرے گا۔ تمہارا استاد کون ہے؟ سردار بھوپت سنگھ اس علاقے میں پھلوں کے باغات کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے۔ ٹنڈن کے آ جانے کے بعد جسونت راؤ خاموش ہی رہا۔ جس عمارت میں تم اس وقت موجود ہو، یہ سردار جی کے ذاتی باغات میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال وہ سرکاری اور نجی باغات کی فصلیں نیلام میں خریدتا ہے۔ یہ تو بڑا منافع بخش کاروبار ہے، اور اس میں ایسی غیر قانونی کیا بات ہے جو وہ تم لوگوں کو ساتھ رکھنے پر مجبور ہے؟ منافع ضرور ہے، پر اتنا نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ بعض اوقات تو ٹھیکیدار آپس کی ضد میں بولی اتنی اونچی لے جاتا ہے کہ ایک ہی ٹھیکہ ہزاروں کی رقم لے ڈوبتا ہے۔ پھر سردار جی کے شوق ایسے ہیں کہ اس کے لیے قارون کا خزانہ بھی کم ہے، اس لیے وہ ہم جیسوں کو بھاری معاوضوں پر پال رہا ہے۔ اس نے آج تک ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا۔ کاروبار کیا ہے؟ مجھ میں سویا ہوا صفدر علی ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ فی الحال صرف کیمیا گری، ایسے دھندوں میں زیادہ چھانبین نہیں کی جاتی۔ جس کام سے تمہارا تعلق نہ ہو اس کی جستجو میں نہ پڑو۔ تھوڑی دیر بعد ان کا استاد وہاں آن پہنچا اور اپنے نام کی کسوٹی پر پورا اترتا نظر آیا۔ ٹنڈن کے منہ سے اس کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں بھوپت ڈاکو کے تصور نے سر ابھارا تھا، اور سردار بھوپت سنگھ خود سے حلیے اور قد و قامت کے لحاظ سے ڈاکو ہی نظر آتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، موٹی گردن، خوفناک شیو کیا ہوا چہرہ اور کرخت آواز، یہ میرا نیا آقا بھوپت سنگھ تھا۔ اس نے فراخ دلی کے ساتھ مجھ سے کیمیا گری کے موضوع پر گفتگو کی، اور آخر میں یہ طے ہو گیا کہ میں اپنی بہترین کوششیں اس کے لیے وقف کر دوں گا۔ بھوپت نے سیتا کی رہائی میں میری بھرپور مدد کا یقین دلایا اور عارضی طور پر میری تنخواہ 2000 روپے ماہوار مقرر کر دی۔ سیتا کی رہائی کے لیے ہمیں کچھ دن انتظار کرنا ہوگا، ابھی وہ نئی قیدی ہے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے جیل کا سارا عملہ اس کی طرف سے چونکنا ہوگا۔ تھوڑے دن بعد جب جیل کا عملہ اسے عام قیدیوں میں شمار کرنے لگے گا تو میرے آدمی اپنا کام شروع کر دیں گے۔ بھوپت سنگھ نے کہا، ٹھیک ہے،
میں بھوپت کے ہمراہ قیمتی اور آرام دہ صوفے پر براجمان تھا، جبکہ ٹنڈن اور جسونت فرشی قالین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس معاہدے کی خوشی میں تجھے ناچ کی بہترین محفل میں لے جاتا، مگر بھوے مونڈ کر تو نے اپنی صورت مذاقہ خیز بنا لی ہے۔ تیری یہ دعوت میری طرف باقی رہے گی۔ یہ میری عزت افزائی ہے۔ سیتا کے سوا اب مجھے کسی عورت سے رغبت نہیں رہی۔ شراب پیتا ہے، یہ ہمیشہ سے میرا شوق رہا ہے، اور اب تو اس کی ضرورت بھی ہے۔ اسی عمارت کے کسی حصے میں ریفریجریٹر بھی موجود تھا۔ ٹنڈن بہترین روسی وسکی کی ایک سربند بوتل، 4 گلاس اور برف کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی پلاسٹک کی بالٹی لے آیا، اور بھوپت کے ساتھ ہم شراب نوشی میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد بھوپت اپنی کار میں واپس لوٹ گیا، جسے وہ خود چلا رہا تھا، اور ہم تینوں اسی عمارت میں لوٹ آئے۔ اس عمارت کا نام تارا کاٹیج تھا۔ باغ بھی تارا باغ کہلاتا تھا۔ یہ بھوپت کا رکھا ہوا نام نہیں تھا، بلکہ پشتوں سے اس کا یہی نام چلا آ رہا تھا، اور اب بھوپت سنگھ اس کا واحد وارث تھا۔ اس نے خاصی عمر گزر جانے کے باوجود شادی نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا شادی غریب آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو شخص ہر رات اپنی من پسند لڑکی کی ادائیں خریدنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے شادی عمر قید سے کم نہیں۔ اسی گفتگو میں ٹنڈن نے اناتھ آشرم کا نام بھی لیا۔ بھوپت سنگھ اس ادارے کا سرپرست بھی تھا، اور ہر ماہ ایک خطیر رقم معاوضوں کے علاوہ آشرم کو عطیے میں دیتا تھا۔ یار، وہ سالہ رمیش پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ اناتھ آشرم کے نام پر جسونت راؤ چونک کر ٹنڈن سے بولا، جس رات اناتھ آشرم میں سیتا نے خون خرابہ کیا تھا، اس کے بعد سے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ رمیش کے تذکرے پر میں زیر لب مسکرا دی۔ میرا خیال ہے وہ اس وقت آشرم ہی کے کسی حصے میں داد عیش دے رہا ہوگا، اور 4 قتل ہونے پر گھبرا گیا ہوگا۔ اگر اناتھ آشرم کی آڑ میں رمیش کے دھندوں کی بھنک بھی پھیل جاتی تو بنارس والے اس کو ٹکڑے کر ڈالتے۔ وہ پولیس کی باسپورس کے خوف سے روپوش ہو گیا ہے۔ یہ قصہ دب جانے پر ایک روز کسی نئی کہانی کے ساتھ سامنے آئے گا۔ میرا جی چاہا کہ انہیں دریائے گنگا کے کنارے پر ویران راج مندر کے تہخانے میں اترنے کا مشورہ دوں، تاکہ وہ رمیش کا حشر دیکھ سکیں، لیکن میری چھٹی حس نے مجھے روک دیا۔ فی الحال وہ میرے حلیف تھے، لیکن اپنی کمزوریوں کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ایک روز خود کو جال میں پھنسا پاتے ہیں۔ انہیں یہ بتا کر میں نے اپنے خلاف ایک قتل کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کر دیتا، جسے وہ کسی بھی مرحلے پر میرے خلاف استعمال کر سکتے تھے، جبکہ اس وقت میرا دامن بالکل صاف تھا۔ گنیش مندر کے خدمتگار کے قتل کے کوئی گواہ نہیں تھا، اور میں کسی بھی اچھے وکیل کے ذریعے اس الزام سے صاف بچ سکتا تھا۔ حالانکہ یہ بالکل آخری اور بدترین حالات کے اندیشے تھے، مگر میرا اصول یہی تھا کہ کسی بھی کام کی ابتدا سے پہلے میں اس کے بدترین پہلوؤں کو ضرور سامنے رکھ لیتا تھا، اور یہی اصول آج تک میری آزادی کا سبب بنا ہوا تھا، ورنہ میں کبھی کا زندہ درگور ہو چکا ہوتا۔ اگلے روز ان دونوں نے تارا کاٹیج کے ایک حصے میں میری ہدایت کے مطابق بھٹی تیار کرانی شروع کر دی، اور میں نے گوشے میں جا کر اپنے داہنے بازو سے تعویذ کی صورت میں بندھا ہوا وہ کاغذ کھولا جس پر میں نے جمال سنیاسی سے معلوم ہونے والا کیمیا گری کا پورا نسخہ قلم بند کیا ہوا تھا۔ اس میں ہر جز کی مقدار، طریقہ کار اور آنچ کے درجہ حرارت کے بارے میں اہم باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ بھاندر ناز کی تلاش کے مرحلے تک میں نے اس کاغذ کی جان سے زیادہ حفاظت کی تھی، کیونکہ اسے ایک بار کھو دینے کے بعد بھاندر ناز بالکل بیکار ہوتی۔ پھر مجھے پارس پتھر مل گیا، اور یہ کاغذ میرے نزدیک ردی پرزے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، مگر میں نے اسے کبھی ضائع کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور آج یہ کاغذ میرے لیے ایک بار پھر اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ کیمیا گری کے لوازمات کی فراہمی میں 5 روز گزر گئے۔ بھوپت کے حکم کے مطابق مجھے 5 سیر کا گھان تیار کرنا تھا۔ اس تجرباتی مقدار کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جاتا، جس کا انحصار بازار میں اس کی کامیاب کھپت پر تھا۔ پھر ایک روز تارا کاٹیج کا ایک حصہ مختلف تیزابی مادوں کی آویزش سے ہونے والی مہلک بدبو سے بھر گیا۔ ٹنڈن اور جسونت، جو شوق سے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے، اس بو کی تاب نہ لا سکے اور بری طرح کھانستے ہوئے باہر چلے گئے۔ میں شب و روز پوری تندہی سے اپنے کام میں لگا رہا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ کیمیا گری سے مجھے جنون کی حد تک دلچسپی رہی تھی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی کی ہدایت یا نگرانی کے بغیر خود سارے کام سر انجام دے رہا تھا۔ میری سرگرمی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ میں بھوپت کو پوری طرح اپنے اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ اس کی پہلی شرط یہی تھی کہ میرا تجربہ کامیاب ہو۔ میرا کام 11 روز جاری رہا۔ اس دوران میں بھوپت بذات خود 4 مرتبہ تارا کاٹیج آیا، اور میں نے ہر بار اسے حوصلہ افزا خبریں سنائیں۔ 11ویں روز میں نے کانپتے ہاتھوں سے انگاروں کی طرح دہکتی کٹھالی میں لہریں لیتا سنہرا سیال خالی سانچے میں پلٹا تو جسونت اور ٹنڈن میرے قریب موجود تھے۔ ان کی حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھیں اس سرخی مائل سنہرے سیال پر جمی ہوئی تھیں۔ سونے کا رنگ ضرور آ چکا تھا، مگر ابھی اس نئی دھات کے خواص کی آزمائش ضروری تھی، اور یہ کام سانچہ ٹھنڈا ہونے سے قبل ممکن نہیں تھا۔ اگلے روز ہم تینوں نے اس سانچے کا معائنہ کیا۔ جمے ہوئے سنہرے سیال کی سطح پر بلبلوں کا نشان تک نہ تھا۔
ذرات کے درمیان کہیں بھی بلبلے کا نشان نہ ہونا سیماب اور تانبے کی بہترین آویزش کا ثبوت تھا، جس کی وجہ سے اس دھات کے سالموں کی طبعی ساخت سونے سے مشابہ ہو جاتی۔ پھر میں نے اسے کسوٹی پر لگایا، رنگ سونے کا ہی تھا۔ وہ دونوں تو چیخ مار کر ایک دوسرے سے لپٹ پڑے، مگر میری گھاگ نظریں اس لکیر میں سرخی کا بہت ہی خفیف سا امتزاج بھاپ چکی تھی، اور یہ خامی اس دھات کی سختی کے ساتھ منسلک تھی جسے دور کیے بغیر کسوٹی کی جانچ پر پورا اترنا ناممکن تھا۔ میرے ایما پر یہ خبر بھوپت کو پہنچا دی گئی اور وہ تھوڑی ہی دیر میں کاٹیج آن پہنچا۔ میری بنائی ہوئی سنہری اینٹ دیکھ کر بھوپت مبہوت ہو کر رہ گیا۔ کون سالا کہتا ہے کہ یہ سونا نہیں ہے؟ یہ تو اصلی سے بھی زیادہ سونا معلوم دیتا ہے، وہ جوشیلی آواز میں بولا۔ مگر میں کہہ چکا ہوں سردار جی کہ ننگی آنکھ سے کوئی اسے شناخت نہیں کر سکتا، پر کسوٹی پر اس کا کس ہلکی سی سرخی دے جاتا ہے۔ ملا، اس میں اصلی سونا ملا، تیرے ہاتھ چومے جانے کے قابل ہے میرے دوست، ہم اسے اصلی سونے میں ملا کر فروخت کریں گے۔ بھوپت سونے کی چند گنیاں آویزش کے ساتھ لایا تھا جو میں نے اسے واپس کر دی۔ صحیح نتائج کے لیے پاسے کا سونا درکار تھا جو اس نے چند ہی گھنٹے میں ٹنڈن کے ہاتھ بھجوا دیا۔ تجربے کی ابتدا میں نے 4 تولے پاسے سے کی۔ میرا ارادہ اس میں بتدریج اسی قدر مصنوعی سونا ملانے کا تھا۔ مجھے امید تھی کہ یہ تجربہ کامیاب ہوگا۔ اس دوران میں اپنے بنائے ہوئے سونے کی ایک اور خامی میری نظروں میں آ گئی۔ خالص سونا 1063 درجہ سینٹی گریڈ پر پگھل جاتا تھا اور میرا تیار کیا ہوا سونا اس سے 2 درجہ اوپر پگھلتا تھا، مگر یہ فرق اتنا باریک تھا کہ عام صراف اس کا پتہ چلا ہی نہیں سکتے تھے۔ صرف تجربے گاہ میں یہ بات معلوم ہو سکتی تھی۔ میں مرحلہ وار خالص سونے میں اپنے بنائے ہوئے سونے کی مقدار بڑھاتا رہا اور 4 تولے میں 4 تولے 11 ماشے ملاوٹ کے بعد بھی کسوٹی اسے خالص دکھاتی رہی۔ اس مقدار میں اضافہ کیا تو سرخی بہت نمایاں ہو گئی، لہٰذا میں نے 4 اور 4.5 تولے کی نسبت کو محفوظ سمجھتے ہوئے معیار مقرر کر لیا۔ وہ سونا بھوپت نے اسی روز بازار بھجوا دیا اور اس وقت اس کی خوشی قابل دید تھی جب بازار جانے والے نے اسے ایک مشہور صراف کے ہاتھ وہ سونا فروخت ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اب ہر چیز طے پا چکی تھی۔ ہمارے پاس کم و بیش 5 سیر مصنوعی سونا موجود تھا جس کی تیاری پر 3280 روپیہ لاگت آئی تھی، یعنی وہ ہمیں 10 روپے تولہ سے بھی سستا پڑا تھا۔ بھوپت نے سب سے پہلے اسی کو اصلی سونے میں ملا کر فروخت کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد مجھے 1 ماہ کی کھلی چھٹی تھی کیونکہ اس تجربے کے دوران میں میری صحت پر گہرا اثر پڑا تھا۔ 1 ماہ کے آرام کے بعد ہمیں کیمیا گری کا کاروباری منصوبہ شروع کرنا تھا جس کے تصور سے ہی بھوپت کی بانچھیں کھلی پڑ رہی تھیں۔ اگلے روز صبح جسونت ایک سنسنی خیز خبر لایا۔ سیتا جیل سے 42 قیدی عورتوں سمیت فرار ہو گئی تھی اور اب جیل کے حکام کو یقین تھا کہ جیل سے باہر کوئی منظم گروہ سیتا کی پشت پناہی کر رہا ہے، کیونکہ جیل کے زنانہ حصے میں فصیل کے قریب ایک سرنگ کا دہانہ دریافت ہوا تھا جو جیل سے باہر تقریباً 20 گز دور کھلے میدان میں تھا۔ پولیس بڑے پیمانے پر شہر میں چھاپے مار رہی تھی۔ 23 مفرور عورتیں دوبارہ گرفتار کی جا چکی تھی جو صرف اتنا ہی بتا سکی کہ سیتا نے انہیں فرار کی دعوت دی، اور رات کے 3 بجے جب جیل کا حفاظتی عملہ غافل تھا تو سیتا ان سب کو چوپایوں کی طرح فصیل کے قریب لے گئی۔ وہاں اس نے گٹر کا ڈھکنا اٹھایا تو اندر نالے کی دیوار میں تازہ کھدی ہوئی ایک سرنگ کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ ساری عورتیں یکے بعد دیگر سرنگ میں گھستی چلی گئیں، اور جب وہ کھلی فضا میں آئیں تو سیتا پوری قوت سے ایک طرف بھاگی جا رہی تھی۔ بندروں کا ایک چیختا چنگھاڑتا غول اس کے پیچھے تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا جسونت؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ یہ استاد کا بندوبست تھا، لیکن وہ تو یہ خبر سنتے اچھل پڑا۔ پتہ نہیں وہ سرنگ کیسے تیار ہو گئی۔ جیل کا پورا عملہ معطل کیا جا چکا ہے اور حفاظتی دستہ فرائض سے غفلت برتنے کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ شاید ان سب پر مجرمانہ غفلت کے الزام میں مقدمہ چلے گا۔ میں فوراً ہی تارا کاٹیج سے نکل پڑا۔ سیتا ایک بار پھر آزاد تھی، مگر مسئلہ پھر وہی تھا کہ میرا اس سے رابطہ کیوں کر قائم ہو۔ میری درخواست سے پہلے ہی بھوپت نے اپنے آدمی پورے شہر میں پھیلا دیے تھے تاکہ سیتا جہاں کہیں بھی نظر آئے اسے حفاظت اور احترام کے ساتھ تارا کاٹیج پہنچا دیا جائے۔ سیتا کے بارے میں ہر لہجہ شہر میں نئی افواہیں گونج رہی تھیں۔ ہر 1.5-2 گھنٹے بعد شہر کے مختلف حصوں سے اس کے دیکھے جانے کی افواہیں پھیل رہی تھیں۔ پھر یہ پتہ چلا کہ بنارس میں پائے جانے والے ہزاروں بندروں کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ ممکن ہوا۔ بنارس جیل میں بھی بے شمار بندر دن رات دندناتے رہتے تھے۔ پھاٹک پر تو انہیں روک لیا جاتا تھا، مگر وہ جیل کی بلند و بالا فصیل عبور کر کے اندر گھس جاتے تھے اور عرصہ دراز سے جیل میں ان کی خاصی تعداد رہتی چلی آ رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ یہ تمام بندر سیتا سے بے حد مانوس تھے۔ وہ دن رات انہی میں گھری رہتی تھی۔ سیتا کو کھانے میں ابلی ہوئی دال اور روٹی ہی ملتی تھی، مگر اس کی کوٹری میں ہمیشہ پھل وغیرہ موجود رہتے تھے، جبکہ اس کے پاس پوری قید کے دوران میں ایک ملاقاتی بھی نہیں آیا تھا۔ کڑی نگرانی کے دوران پتہ چلا کہ جیل میں دندنانے والے سرکش بندر
برات یافتہ قیدیوں کے کمروں سے خوردنوش کی بہترین چیزیں اڑاتے تھے اور سیتا کو پہنچا دیتے تھے۔ کئی بار سیتا کو بندروں کے ساتھ کھانے پینے میں مصروف دیکھا گیا۔ عام خیال یہ تھا کہ سیتا نے بندروں کو جیل سے باہر پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا تھا اور یوں وہ سرنگ کے ذریعے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔